نیا نیا پھل جب مارکیٹ میں آتا ہے اس کی قیمت یا شروع میں ہوتی ہے یا آخر میں ہوتی ہے، درمیان میں نہیں ہوتی۔ عام چیز جب آ جاتی ہے تو ریٹ گر جاتا ہے۔ نیا نیا آتا ہے، آپ کو بھی مجھے بھی شوق ہوتا ہے تازہ آم آیا ہے کھا لیں، لیکن اس ٹائم کھانے کا بھی نہیں ہوتا تو بھی ہم قیمت بھرتے ہیں، اور آخر میں یہ سوچتے کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب 6 مہینے کے بعد آئے گا، اس ٹائم مہنگا بھی ہو تو لیتے ہیں۔ ٹھیلے والا جب بیچتا ہے تو وہ ایک نعرہ لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، جاتی بہار کے تحفے ہیں لے لو، پھر پتہ نہیں 6 مہینے 8 مہینے کے بعد آئیں گے۔ میں بھی ایک آواز آج میں نے جمعے میں لگائی، آپ کے سامنے بھی لگا دیتا ہوں، یہ جاتی بہار کا دن ہے، جاتی بہار کی رات ہے، لے لو لے لو۔ اب میں ایسا کہتی ہیں جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے، اللہ کی قسم ہے میں نے کبھی پاک نبی کو سوتے نہیں دیکھا۔ ہم کبھی سو جاتی تو حضور یہ کہہ کے جگا دیتے، عائشہ میری فاطمہ دینے والا جاگ رہا ہے، تم سو رہی، اٹھو اس سے لے لو، اٹھو اس سے لے لو، پتہ نہیں پھر کسے نصیب ہوگا۔ یہ جاتی بہار کے دن ہے، یہ جاتی بہار کی رات ہے، پتہ نہیں کل کی رات رمضان کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کل تو ساڈا یار بھی جہنم سے چھٹ جائے گا، جو قید ہوا ہے یار ہے ساڈا، چھٹ جائے گا وہ۔ ہمارے ایک مولانا تھے، اللہ بخشے ان کو، بڑے مذاقی بھی تھے۔ حج پہ گئے تو ہم کٹھے تھے، میں نام نہیں لیتا۔ شیطان کو جب پتھر مارنے لگے نا، کہنے لگے یار گل سن، اتھے دشمنی ہے یاری اوتھے ہی ہے، کچھ نہ کیے تھے مینوں مارن دے، باقی جیڑا گلا شکو ہویا اوتھے چل کے کر لے سان، یار تو ساڈا ہے، ہو سکتا ہے کل کی رات چھوٹ جائے، اور اگر کل کی رات رمضان کی ہو گئی تو پرسوں چھوٹ جائے گا۔ ابھی مہلت ہے، وہ ابھی اندر ہے۔ اچھا میں نے ایک دفعہ اپنے ابا جی سے پوچھا، حدیث آتی ہے شیطان قید ہے، میں نے ابا جی سے کہا ابا جی پھر بھی لوگ رمضان میں گناہ کرتے ہیں، وہ تو قید ہے، یہ حدیث سمجھ نہیں آئی۔ حدیث میں ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، بندہ پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ تو ہمارے خانے وال میں پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، اور وہاں لوکو شیڈ ہے جس میں باڈیاں بھی بنتی ہیں، انجن بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، اور سیٹیں بھی بن رہی ہیں، ڈبے بھی بن رہے ہیں، بہت بڑا لوکو شیڈ ہے خانے وال میں۔ تو میرے ابا جی مجھے ایک دن یہ حدیث سمجھانے کے لیے اسٹیشن پہ لے گئے کہ بیٹا آؤ میں تجھے آنکھوں سے اس حدیث کا مطلب سمجھاتا ہوں، ویسے تمہیں نہیں سمجھ آئے گی۔ تو خانے وال جو بھی ریل کراچی سے آتی ہے، پشاور سے آتی ہے، لاہور آتی ہے، انجن تبدیل ہوتا ہے، انجن کو کھول دیا جاتا ہے۔ جب انجن کھول دیا جاتا ہے تو وہ انجن ڈبوں کو دھکا لگا دیتا ہے، ڈبے خود بخود چلتے چلتے دوسرے پلیٹ فارم پہ چلے جاتے ہیں، اور انجن کو لوکو شیڈ لے جایا جاتا ہے، اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ وہ ایک دھکا لگا دیتا ہے ڈبوں کو، ڈبے چلتے رہتے ہیں۔ آپ ایئر کنڈیشن چلاتے ہو، آج کل تھوڑی دیر چلایا، بند کر دو یار بل آئے گا، لیکن کمرہ پھر بھی 2-4 گھنٹے ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہ ایسا بے ایمان ہمارا یار ہے، جب جانے لگتا ہے نا ہمیں ایک دھکا دیتا ہے، میں تو جا رہا ہوں، ذرا میری لائن پہ اپنے آپ چلتے رہو۔ تو وہ مجھے میرے ابا جی نے جب دکھایا، انجن ہٹا، ڈبے جو ہیں نا وہ لائن پہ چل رہے تھے، مجھے کہنے لگے، مجھے کہا کرتے تھے قاری صاحب، مجھے کہنے لگے قاری صاحب کچھ سمجھ آیا نہیں؟ میں کہ جی نہیں۔ کہنے لگے یہ دیکھو انجن چلا گیا نا، ڈبے چل رہے ہیں؟ میں کہ جی ہاں چل رہے ہیں۔ فرمایا یہی مطلب حدیث کا، وہ لانتی خود تو چلا جاتا ہے قید ہو کر، لیکن ہمیں یاروں کو ایک ایسا دھکا لگا دیتا ہے کہ وہ ہم 30 دن 29 دن چلتے ہی رہتے ہیں، اس کا اثر رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، اللہ اس کے دھکے سے بھی بچائے، آمین کہہ دو۔ ہماری تو دعا ہے اللہ کرے ہمیشہ جیل میں پڑا رہے بے ایمان، لیکن قانون خدا بندی ہے، جب چاند نظر آئے گا آ جائے گا۔